السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ کی آیات نمبر 11 تا 13 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے. اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے.
معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب تفسیر جو پیچھے سے چل رہی ہے وہ اس کا تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آنے میں مدد ہو۔ یعنی ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ اپنی عورتوں پر جو ہجرت کر کے دارالعم میں چلی آئیں، ان کے مسلمان شوہروں سے جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ شان نزول: اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو مہاجرہ عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، اور کافروں نے مرتدات کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: جہاد میں اور ان سے غنیمت پاؤ، یعنی مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تھی۔ ان عورتوں کے مہر دینے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہوئیں اور مرتد ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ فائدہ: ان آیتوں میں مہاجرات کے امتحان اور کفار نے جو اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ بعد ہجرت انہیں دینا، اور مسلمانوں نے جو اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ ان سے مرتد ہو کر کافروں سے مل جانے کے بعد ان سے مانگنا، اور جن کی بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہوں انہوں نے جو ان پر خرچ کیا تھا وہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا۔ یہ تمام احکام منسوخ ہو گئے آیت سیف یا آیت غنیمت یا سنت سے، کیونکہ یہ احکام جبھی تک باقی رہے جب تک یہ عہد رہا، اور جب وہ عہد اٹھ گیا تو احکام بھی نہ رہے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو بخیال عار و باندیشہ ناداری ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس سے اور ہر قتل ناحق سے باز رہنا اس عہد میں شامل ہے، یعنی پرانا بچہ لے کر شوہر کو دھوکہ دیں اور اس کے پیٹ سے جنا ہوا بتائیں، جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں دستور تھا۔ نیک بات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ مروی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز فتح مکہ مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوئی صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہوئے حضور کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی خوفزدہ برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئیں کہ پہچانی نہ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ہند نے سر اٹھا کر کہا، آپ ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے نہیں دیکھا، اور اس روز مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا، اور چوری نہ کریں گی؟ تو ہند نے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ ابو سفیان حاضر تھے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے سب حلال۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا، تو ہند بنت عتبہ کہ تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، جو کچھ مجھ سے قصور ہوئے ہیں معاف فرمائیے۔ پھر حضور نے فرمایا، اور نہ بدکاری کریں گی؟ تو ہند نے کہا، کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر فرمایا، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ ہند نے کہا، ہم نے چھوٹے چھوٹے پالے، جب بڑے ہو گئے تم نے انہیں قتل کر دیا، تم جانو اور وہ جانے۔ اس کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑیں گی۔ ہند نے کہا، بخدا بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور ہم کو نیک باتوں اور برتر خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس پر ہند نے کہا، اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔
عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو دست مبارک چھونے نہ دیا۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک قدح پانی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا ہے بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ مسائل بیعت کے وقت مقراظ کا استعمال مشائخ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ خلافت کے ساتھ ٹوپی دینا مشائخ کا معمول ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے عورتوں کی بیعت میں اجنبیہ کا ہاتھ چھونا حرام ہے، یا بیعت زبان سے ہو یا کپڑے وغیرہ کے واسطہ سے۔ ان لوگوں سے مراد یہود ہیں، کیونکہ انہیں کتب سابقہ سے معلوم ہو چکا تھا، اور وہ بیقین جانتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہود نے اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے انہیں اپنی مغفرت کی امید نہیں، پھر دنیا میں واپس آنے کی۔ یا یہ معنی ہے کہ یہود ثواب آخرت سے ایسے نا امید ہوئے جیسے کہ مرے ہوئے کافر اپنی قبروں میں اپنے حال کو جان کر ثواب آخرت سے بالکل مایوس ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اسلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو لائک کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔